بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روایات معراج دیکھیے گا تو اسی روایات معراج میں اب روایت سے متعلق بحث ہو جائے، کہتے ہیں آغاز سفر میں پہلے شرح صدر ہوا، 3 مرتبہ شرح صدر کی روایتیں ہیں۔ ایک مرتبہ جب شیر خارگی کا زمانہ تھا، ایک مرتبہ جب بعثت ہوئی، ایک مرتبہ جب معراج ہوئی۔ تو آغاز معراج میں 3 مرتبہ الگ الگ شرح صدر ہوا، اور ہر مرتبہ جو تفصیل بتائی گئی ہے ماشاءاللہ۔ قلب مبارک کو چیرا گیا اور اس میں سے ایک سیاہ نقطہ نکالا گیا۔ مجھے تو یہ روایت بیان کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ شرح صدر مسلمان کو کیا ہو گیا ہے، اور اس پر بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں۔ شرح صدر کی ایک مثال اور دے دوں میں، قرآن مجید میں جناب موسیٰ کی شرح صدر کا ذکر بھی ہے۔ وہاں کسی مسلمان مفسر نے نہیں لکھا کہ جناب موسیٰ کی بھی بائی پاس ہارٹ سرجری ہوئی۔ جناب موسیٰ کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری، پروردگار میرا سینہ کشادہ کر دے، ویسر لی امری، میری مہم آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میرے بیان کی گرہیں کھول دے، میری زبان کی گرہیں کھول دے، واجعل لی، جب بات آئی ہے تو پوری دعا سناؤ نا، واجعل لی وزیرا من اہلی، اے رب میرا وزیر قرار دے میرے اہل میں سے۔ کس کی دعا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ دعا کیوں کی؟ انہی آیتوں میں غور کیجئے تو جواب مل جائے گا۔ ایک اولو العظم پیغمبر، ایک جلیل القدر پیغمبر، ایک جلالت مآب پیغمبر، موسیٰ اپنی حیبت و جلال کے لیے شہرت رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام، صاحب حیبت و جلال پیغمبر، وہ یہ دعا کر رہا ہے، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری مہم آسان کر دے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دم گھٹ رہا تھا، سینے میں تنگی محسوس کر رہے تھے، دل میں نعوذ باللہ کوئی کثافت تھی، نعوذ باللہ۔ جب کسی کے کاندھوں پر کوئی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ ذمہ داری پوری کیسے ہوگی۔ یہ فکر اس کے پورے وجود کو ایک اضطراب میں مبتلا رکھتا ہے۔ دوسرا ہی فکر ہے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرا امر، میری مہم، میرا کام آسان کر دے۔ کون سا کام تھا جناب موسیٰ کا؟ کار نبوت۔ گویا اللہ نبی بنا رہا، یہ کہہ رہے ہیں میرا شریک بھی تو کوئی بنا۔ توحید میں شرک ممنوع ہے، نبوت میں شرک ایک بدعت ہے جو ایجاد کی گئی۔ نبی کو وزیر کی تلاش ہوتی ہے، جناب موسیٰ نے دعا کی، اور اس کے بعد رب اکبر نے کیا کہا؟ اے موسیٰ تمہاری تمام دعائیں ہم نے قبول کر لی۔ اُوتِیتَ سُؤْلَکَ یا موسیٰ، جو کچھ تم نے پوچھا مانگا وہ سب دے دیا گیا تمہیں۔ یعنی موسیٰ تمہارا شرح صدر ہو گیا، موسیٰ تمہاری مہم آسان ہو گئی، موسیٰ تمہارے لیے ہم نے وزیر بنا دیا۔ کس کو وزیر بنایا؟ جس کو مانگا تھا، ہارون آخی، ہارون آخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی۔ جناب موسیٰ نے دعا کی، میرا وزیر بنا میرے اہل میں سے۔
صرف یہ نہیں کہا کوئی بھی وزیر بنا دے، وزیر بنا میرے اہل میں سے، اور پھر معین کیا ہارون آخی، میرے بھائی ہارون کو رب اکبر نے کہا اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے دعائیں مانگی وہ ہم نے عطا کر دیا، جو مانگا تم نے عطا کر دیا۔ وہاں کسی مفسر نے نہیں کہا کہ جناب موسیٰ نے جب یہ دعا کی تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، میکائیل کو بھیجا، وہ انہیں بیت المقدس سے اٹھا کر مکے لائے، زمزم کے کنارے لٹایا، اور اس کے بعد سینہ مبارک کو چیرا اور قلب مبارک کو صاف کیا، اور یوں شرح صدر ہوا۔ کام آسان ہو گیا، جو طلب تھی پوری ہو گئی، ایک اہل مل گیا، وزیر مل گیا، شرح صدر ہو گئی۔ توجہ ہے، عجیب منزل ہے، معراج سے ذہن ہٹے گا نہیں آپ کا، عجیب منزل ہے۔ معراج پر، پہلی معراج پر میں کل عرض کر چکا کہ پہلی معراج بعثت سے قبل ہوئی، یعنی معراج پر بلایا جا رہا ہے بعثت کے لیے، ذمہ داری دینے کے لیے۔ ذمہ داری دینے کے لیے علامتی انداز میں شرح صدر دکھایا گیا تاکہ یہ اندازہ ہو جائے اے مصطفیٰ وہ موسیٰ تھے جنہوں نے دعا کی تب پوری ہوئی، تم میرے محبوب ہو، دعا کرنے سے پہلے عطا کر دوں گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں محمد مصطفیٰ کی دعا نہیں ہے رب اشرح لی، خدا کا فرمان ہے الم نشرح لک صدرک۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے بوجھ اتار نہیں دیا؟ ارے کیا ہم نے معراج میں بلا کے بتا نہیں دیا کہ علی وزیر آئے؟ سنیں، سمجھیں، پیغام لے کر جائیں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ یہ فقیر عرض کر رہا ہے یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، یہ خطیبانہ سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں۔ تاریخ اور متن تاریخ پڑھنے کا ہنر چاہیے، حدیث سمجھنے کا ہنر چاہیے۔ کچھ باتیں صدور میں ہوتی ہیں، بہت سی باتیں بین السطور میں ہوتی ہیں۔ کچھ باتیں سطور میں ہوتی ہیں، کچھ باتیں بین السطور میں ہوتی ہیں۔ پہلی معراج بعثت سے پہلے ہوئی، بعثت یعنی نبوت عطا کی جانی ہے۔ بظاہر مصطفیٰ تنہا ہیں، 40 برس تک خاموش رہے، اس کے بعد ایک دم سے دعوت دی، اور پہلی ہی دعوت میں یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ کو مانو اور مجھے رسول۔ کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، خدا کی قسم کوئی بھی تاریخ، دعوت ذوالعشیرہ، دعوت ذوالعشیرہ پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، جتنی تاریخیں ہیں طبری، ابن اسیر وغیرہ وغیرہ اٹھا کر دیکھیے کیا گفتگو کی۔ علی کو بلایا، کسی اور کے سپرد کیوں نہیں کیا انتظام؟ حضرت ابو طالب سے کیوں نہیں کہا کہ چچا آپ انتظام کیجئے؟ جو سرپرست شروع سے ہے اس سے کہتے کہ چچا آپ انتظام کیجئے۔ نہیں، جناب حمزہ سب سے بڑے تھے، شفیق تھے، چاہتے تھے، جناب حمزہ سے کہتے، جو سب سے چھوٹا تھا اس سے کہا کہ تم دعوت کا انتظام کرو۔ اس کے معنی ہے کہ جو نبی بنانے والا تھا اس نے اسٹریٹجی بتا دی تھی کون سا کام کس سے لو، مشن شروع کیسے ہوگا۔ علی تم انتظام کرو، علی تم دعوت دو۔ ارے جب آغاز نبوت میں نبی کی طرف بلائے گا علی تو بعد نبی کون بلائے گا؟
حمزہ سے نہیں کہا، عقیل سے نہیں کہا، جعفر سے نہیں کہا، ابو طالب سے نہیں کہا، کسی سے نہیں کہا. یہ سب تو وفادار تھے نا، چاہنے والے، سرپرست. علی سب سے چھوٹے تھے، انہی سے کہا. اور پھر کہا آج جو میں دعوت دے رہا ہوں، جو میرا ساتھ دے گا وہی میرا وزیر ہوگا. اگر بات گنجلک ہوتی تو انداز کچھ اور ہوتا. جو آج میرا ساتھ دے گا وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا. یہ دعوت ذوالعشیرہ میں کہا ہے. غدیر نہ بھی ہوتی جو بیعت حرف بیعت زبان مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان لانے والا ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ وہ آدھے پیغام کو سنے، آدھے کو نہ سنے. جب مصطفیٰ ایک ہی نشست میں، ایک ہی قیام میں، ایک ہی دعوت میں کہہ رہے ہیں میں ہوں خدا کا بندہ، میں ہوں اس کی طرف سے نبی، میں ہوں اس کی طرف سے پیغمبر. وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اور محمد ہوں میں اس کا رسول. اور جو آج میرا ساتھ دے گا وہ ہے میرا وزیر. یہ کیسے ممکن ہے کہ دو جملے سنے تیسرا نہ سنے؟ کیسے ممکن؟ اور پھر کتنی بار پیغمبر نے فرمایا جا کے پوچھے، بزرگ محدثین سے پوچھے، بزرگ محدثین سے، خدا کی قسم چھوٹے موٹے محدثین سے پوچھے یہ حدیث حضور کی ہے یا نہیں. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی. ہارون کی موسیٰ سے تھی. ہارون کی موسیٰ سے کیا نسبت تھی؟ وزیر بھی تھے، بھائی بھی تھے، اہل بھی تھے. واضح ہے؟ واضح ہے. معراج کی گفتگو مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ابو طالب کا ذکر نہ ہو اور فرزند ابو طالب کا ذکر. مکمل ہی نہیں ہو سکتی. سیرت پیغمبر، سوانح عمری سرکار رسالت میں آپ کی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان ہستیوں کا تذکرہ نہ ہو. یقیناً یہ ہستیاں کچھ نہ ہوتی اگر مصطفیٰ نہ ہوتے. کچھ نہ ہوتی یہ ہستیاں اگر مصطفیٰ نہ ہوتے. مگر مصطفیٰ ہیں تو چونکہ مصطفیٰ ہیں اس لیے یہ ہستیاں بھی ہیں. ممکن نہیں ہے کہ کوئی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے اور مرتضیٰ کی ولایت کا کلمہ نہ پڑھے. اب تک لوگ کہتے آئے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ کا جملہ ہمیں غدیر نے دیا. مجھ سے سنو، یہ جملہ ہمیں معراج نے دیا. ہاں بالکل غلو کی باتیں نہیں ہیں. قرآن اور حدیث ساتھ ساتھ چلے گی، تجزیہ ساتھ ساتھ چلے گا. کسی کو شک ہو، شبہ ہو، بحث کی گنجائش کھلی ہوئی ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں. کوئی اعتراض کرے گا میرا عزیز مجھے ہرگز برا نہیں لگے گا، میں قطعاً برا نہیں مانوں گا، مائنڈ نہیں کروں گا. گفتگو کا دروازہ کھلا ہوا ہے، قطعاً کھلا ہوا ہے. حوالہ چاہیے ہو، بحث چاہیے ہو، منطقی دلیل چاہیے ہو، پیش کروں گا انشاءاللہ. لیکن آپ شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ ساتھ تھوڑی دور تک چلیں، تھوڑی دیر تک چلیں. یہ معراج نبوی ہے. حضور جسم و جسمانیات کے ساتھ، زمان و زمانیات کے تقاضوں کے ساتھ عالم لاہوت میں گئے، عالم ملکوت میں گئے، عالم جبروت میں گئے. رب اکبر کی آیتیں دیکھیں، اس کی نشانیاں دیکھیں. وہاں رازداری کی جو گفتگو ہوئی وہ وہی گفتگو تھی جو پیغمبر کی زبان پر نہیں آئی تھی. جو پیغمبر کی زبان پر نہیں آئی تھی وہ زبان مشیت پر آئی. اس لیے کہ ربط دونوں میں کیا ہے؟ پہلی مجلس میں کہہ چکا بہت سی باتیں ہیں جو مصطفیٰ چاہتے تھے اور مصطفیٰ کے کہنے سے پہلے خدا انجام دے دیتا تھا. بخاطر مصطفیٰ، بخاطر مصطفیٰ. مصطفیٰ نے چاہا کہ کعبہ قبلہ بن جائے،
بغیر کہے اللہ نے کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ کیا موسیٰ کو حق تھا کہ وہ یہ چاہیں کہ میرا بھائی ہارون میرا خلیفہ بن جائے؟ مصطفیٰ کو حق نہ تھا کہ وہ یہ چاہیں کہ میرا بھائی علی میرا خلیفہ بن جائے؟ یقیناً مصطفیٰ کے دل کی یہی خواہش تھی، اور جو مصطفیٰ کے دل کی خواہش تھی وہ کبریا نے پوری کی، کبریا نے پوری کی۔ الم نشرح لک صدرک کہہ کر کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ یعنی گویا ازل سے یہ طے شدہ مسئلہ ہے، ابھی نہیں کر رہا ہوں، کیا نہیں کیا؟ یعنی جب تمہیں نبی بنایا تھا تبھی سے علی کو ولی بنا چکا ہوں۔ اور اسی لیے آدم اولیاء اللہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کنت ولیاً وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ مصطفیٰ نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، علی ولی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ جب سے مصطفیٰ نبی ہیں علی ولی ہے، جب تک مصطفیٰ کی نبوت ہے علی کی ولایت ہے۔